اس بیچ اسلامک ریولیوشنری گارڈز کارپس یعنی IRGC نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اب گیس فیلڈز بھی ممکنہ طور پر فوجی ہدف بنائے جا سکتے ہیں، یعنی اسرائیل کے اندر جو گیس فیلڈ ہے انہیں بھی ایران ہدف بنائے گا۔ IRGC کے مطابق اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی برقرار رہی تو اسرائیل کے توانائی کے جو بنیادی ڈھانچے ہیں یعنی انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتا ہے ایران۔ خاص طور پر بحیرہ روم میں موجود گیس منصوبے خطرے میں ہیں۔ دنیا حیران ہے کہ ایران کس طرح اتنی طاقت کے ساتھ، اتنی شدت اور ایسی فیصلہ کن طاقت کے ساتھ امریکی فوجی اڈوں کو مٹا رہا ہے جس کے لیے کسی نے خود کو تیار نہیں کیا تھا۔ محض چند دنوں کے اندر ایران نے اس پورے خطے میں اپنی عسکری قوت کی نئی سرحدیں ایک طرح سے قائم کر دی ہیں۔ دنیا کے سب سے مہنگے اور قیمتی جو فوجی اڈے ہیں امریکہ کے، اربوں ڈالرز کی مشینری اور دفاعی سسٹم، ڈیفنس سسٹم جو ہے، سب کچھ لمحوں میں ایک طرح سے خاکستر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ادھر بحرین، کویت، قطر اور سعودی عرب میں قائم امریکی فوجی اڈے دنیا کے عظیم ترین عسکری مراکز سمجھے جاتے ہیں اور ان کو تعمیر کرنے میں دہائیاں لگی اور کھربوں ڈالر خرچ ہوئے، مگر آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 30 برس کی فوجی سرمایہ کاری دھوئیں کے بادلوں میں تحلیل ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے کے پورے فوجی اڈے خالی چھوڑ دیے گئے ہیں۔ مشرق وسطی میں جتنے امریکہ کے ایئر بیس ہیں تقریباً سبھی تباہ ہو چکے ہیں، وہ ایک طرح سے جل رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں اور ایک طرح سے بکھر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امریکہ اسرائیل نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ ایران کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اب وہ حیرت اور خوفزدہ ہے۔ اسرائیل کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ کچھ گھنٹوں کے دوران تقریباً 200 افراد ایران کے حملوں میں زخمی ہوئے ہیں، کئی لوگ مارے گئے ہیں اور حکام کے مطابق ان میں سے کئی افراد کی حالت ایک طرح سے نازک بنی ہوئی ہے۔ خود اسرائیل کی وزارت صحت نے سوشل میڈیا ایکس پلیٹ فارم پر اپنا بیان جاری کیا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 4000 سے زیادہ لوگ اسرائیل کے اندر ایک طرح سے زخمی ہو چکے ہیں، جن میں کئی کی حالت ایک طرح سے نازک بنی ہوئی ہے، اور یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ جاری جنگ کے اثرات صرف فوج تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس میں IDF کے جو بڑے افسران ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اس میں سرکار کے کئی وزراء بھی ایک طرح سے شامل ہیں جو ایران کے حملوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیل میں جاری حملوں کے باعث زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور صرف 24 گھنٹوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، یعنی اسرائیل کے اندر یہودی بڑی تعداد میں ایک طرح سے گھائل ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور ان میں مرنے والوں کی تعداد بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی ایران نے ایک شخص کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں سزائے موت دی ہے۔ تو صرف ایران ایک محاذ پر یہ جنگ نہیں لڑ رہا ہے، بلکہ ایران کئی محاذ پر ایک ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، جہاں لگاتار مشرق وسطی میں اس کے حملے جاری ہیں، وہیں پر اسرائیل کے اندر مختلف شہروں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایران کے اندر جہاں جہاں موساد کے جاسوس موجود ہیں انہیں بھی موت کے گھاٹ ایران اتار رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی عدلیہ کے میڈیا ادارے نے بتایا کہ موساد کے ایک شخص پر، ایک جاسوس پر یہ الزام تھا کہ وہ حساس معلومات اور اہم مقامات کی تصاویر اسرائیل کو فراہم کر رہا تھا۔ اس شخص پر الزام تھا کہ وہ موساد کے لیے کام کر رہا تھا، اس نے ایران کے اہم اور حساس مقامات کی خفیہ معلومات شیئر کی ہیں۔ تو ایرانی حکام کے مطابق یہ عمل قومی سلامتی کے خلاف سنگین جرم تھا، اور جنگ کے دوران دراصل یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ایک طرح سے شدت اختیار کر چکی ہے۔ تو دونوں ممالک کے درمیان نہ صرف فوجی بلکہ خفیہ اور انٹیلیجنس جنگ بھی بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ ایران اس سے پہلے بھی کئی افراد کو، یعنی کئی موساد کے جو جاسوس ہیں یا موساد سے جو تعلق رکھتے ہیں، ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا اور انہیں سزائے موت دی گئی ہے۔ اور اس بیچ آپ دیکھیں کہ ایران نے
قطر، سعودی عرب، UAE کے توانائی مراکز کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد خطے میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک کے تیل اور گیس کے اہم مراکز پر میزائل اور ڈرون کے ذریعے حملے کیے ہیں۔ قطر کے راس لفان انڈسٹریل سٹی، جو دنیا کا سب سے بڑا LNG ٹرمینل ہے، اس کو شدید نقصان ایران نے حملہ کر کے پہنچایا ہے۔ وہیں ابوظہبی میں گیس فیلڈ پر حملوں کے بعد آپریشن عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے، تاہم ملبہ گرنے سے کچھ افراد زخمی ہوئے ہیں، اور تازہ اپڈیٹ کے مطابق سعودی عرب کے ریاض میں کئی ڈرون سے ایران نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میزائل کے ذریعے سے بھی ریاض پر ایک طرح سے حملہ کیا ہے، اور اس میں جو امریکہ کے تنصیبات ہیں، ایران انہیں نقصان لگاتار پہنچا رہا ہے۔ اور اس بیچ بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے وسطی علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی جانب سے مزید میزائل داغے جا سکتے ہیں، یعنی ایران اور طاقت کے ساتھ ایک طرح سے آنے والے وقت میں حملے کر سکتا ہے۔ مرکزی اسرائیل میں سائرن بجنے کے فوراً بعد کئی دھماکے سنے گئے ہیں۔ فوج کے مطابق یہ دھماکے یا تو میزائل گرنے یا فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ شہریوں کو فوری طور پر محفوظ پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے مزید میزائل حملوں کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ سیکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ پورے ملک میں یعنی پورے اسرائیل میں ایمرجنسی اقدامات نافذ کیے گئے ہیں، یعنی اب اسرائیل کا کوئی شہر، کوئی جگہ اب ایک طرح سے محفوظ نہیں ہے، اور اب ہر جگہ ایران بڑے پیمانے پر پوری شدت کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہر شہر پر ایک طرح سے ایران کے میزائل اور ڈرون نشانہ بنا رہے ہیں۔ بار بار سائرن بجنے سے لوگوں میں خوف اور ڈر اور بے چینی پھیل گئی ہے۔ شہری بڑی تعداد میں بنکروں اور شیلٹرز کا رخ کر رہے ہیں، یعنی روزمرہ کی زندگی شدید متاثر ہوئی ہے اسرائیل کے اندر۔